اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس کا موضوع ہے سورۃ الملک کی فضیلت۔ یہ اس وجہ سے جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں موٹیویشن رہے اور ہم بہت اچھی طرح سے سورۃ الملک کو حفظ کر سکیں، سمجھ کر پڑھ سکیں اور پھر اس پر عمل بھی کر سکیں۔ سورۃ الملک مکی صورت ہے، اس میں 30 آیات ہیں۔ احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی ایک صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، یہ قیامت کے دن ان لوگوں کی سفارش کرے گی جو کثرت سے یہ صورت پڑھا کرتے تھے، اور تب تک سفارش کرتی رہے گی جب تک انہیں جنت میں نہ پہنچا دے، اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ یعنی یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی اور اس کو جنت میں پہنچا کر ہی دم لے گی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات سورۃ الملک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ سنن الترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی یہ آپ کی روٹین میں شامل تھا کہ آپ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سورۃ الملک کو المانعہ کہا کرتے تھے، یعنی عذاب قبر سے روکنے والی۔ اسی طرح سورۃ الملک کے کئی اور نام بھی ہیں، جیسے المنجیہ نجات دینے والی، المجادلہ جھگڑا کرنے والی، الواقیہ بچانے والی، الملک جو جس نام سے صورت معروف ہے یعنی بادشاہت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب کسی شخص کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں، اس کے پاؤں کہتے ہیں تمہارا ہماری طرف سے کوئی رستہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہم پر سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس کے پیٹ کی طرف سے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے تمہارا مجھ پر کوئی رستہ نہیں کیونکہ اس نے اپنے سینے میں مجھے رکھا تھا، یعنی حفظ کیا تھا۔ پھر اس کے سر کی طرف سے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے تمہارا مجھ پر کوئی رستہ نہیں کیونکہ یہ میرے ساتھ سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کی وجہ بنے گی، اس کی طرف سے جھگڑا کرے گی، اس پر عذاب کو نہیں آنے دے گی اور اس کو جنت میں پہنچا کر ہی دم لے گی۔ تو کیا خیال ہے پھر اس عظیم الشان صورت کو ضرور حفظ کرنا چاہیے۔ تو چلیے مل کر اس صورت کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے اور ہمارے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔